ڈپریشن اور اسٹریس، اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، آپ نماز روزے کی ترغیب دو، آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں بس آخرت، اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جاتی ہیں. اور اگر ایسا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، فرمایا دنیا پھر بھی آتی ہے لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ پھر بھی دنیا ملے گی، دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی، اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا، آپ نے استغنا دی، میرے پاس ٹائم نہیں، پھر بھی مل گیا آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے، موبائل خط پارسل کرتے ہوئے، پٹے. یہ بھی ہو گیا لیکن کیسے ہوا؟ ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے، کمپنی آپ کو بلاتی ہے، سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں، آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین. آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں سر آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے، ہم نے تھوڑی رکھا ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح، ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو؟ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، اپنے فضائل سناتا ہوں، اتنا ان کو سمجھاتا ہوں، اتنا پیچھے پڑتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے، تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے، نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بھکاری ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا، پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیب میں دھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا، ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں.
انڈا کھانے کے پیسے نہیں. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں ابھی, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. خبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر, تو لیکن ہم لوگ کے یہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو؟ کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پازیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو باتیں کس کی کیا کرو, کروڑوں کی کیا. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے؟ غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں, ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے پال رہے ہیں. چلو بھائی, جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئی بات. یار پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی.
اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو. اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو, اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں دو تین اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی ایک کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے جو پلستر جو ہوتا ہے, اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی ایک کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم غنا دیکھا ہے. غنا, استغنا, کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی, تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیے دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہو, پوچھتا بھی نہیں ہے بھائی سے آ کے. بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا, صحیح ہے نا, تو اس لیے خوش رہے گا. وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا, لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ, کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا
بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں, سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا, قیامت تک کے لیے اب اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں, میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 95-96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے, وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی, وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ دیکھ کے اس کی سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا ہے یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا دونوں نے, نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے, میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا, ہونک. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی, یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولے چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ, بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبزے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں, یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نا نا نا, فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا, کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے, اب تو ہو گیا نا. خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو, ابھی پکڑا, تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی ہوس, کتنی ہی دولت آ جائے, ہر وقت غربت کا خوف, فقر و فاقہ کا خوف, دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف, بین عینیہ, اتنا سامنے ہوگا, آنکھوں کے بالکل سامنے, ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے, اس کی امپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے, ابے ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں, چلو باہر چلتے ہیں, ابے ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, ابے ایسا نہ ہو جائے, ابے ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے, ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں, جو یوٹیوبر ہیں لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب کی کہ اللہ نے توفیق دی, تو چینل وینل بنا کے. تو کہہ رہے مجھ سے بالی ووڈ کے بہت سارے ایکٹر ملتے تھے, تو میں ان سے پوچھا تمہیں ٹینشن کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بڑھاپے کی ٹینشن ہے. ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ بڑھاپا نہ ہے, کیونکہ ہمارا جو ہمیں عزت پیسہ ملا وہ ساری ملا ہی شو بازی پر ہے نا. کیا خیال ہے بھائی ہیرو کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ ہینڈسم نظر آئے, اسمارٹ نظر. ہیروئن کو کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ بیوٹی کے. کروڑوں روپے ان کے بیوٹی پارلر میں خرچ ہوتے ہیں. تو ان دونوں طبقوں کو, ہیرو ہیروئن اور یہ جو ایکٹروں کی دنیا ہے, ان کو ہر وقت ایک خوف ہے کہ ہم آج جوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے, اس وقت سوسائٹی میں ہماری 2% کی عزت, جملہ کمپلیٹ کر لیں, نہیں 2% کی عزت. یہ علماء کو اللہ نے عجیب نعمت دی ہے, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی ویلیو بڑھتی ہے. کیا خیال ہے اور بزرگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. لیکن ان بیچاروں کو ایک خوف ہے. میں تو ترس کھا کے کہہ رہا ہوں, میرا طنز مقصد نہیں ہے, ہر وقت خوف. آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ تو بوڑھے ایکٹر بھی اسٹیج پہ بلائے جاتے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, جو بوڑھے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ, یار بھائی صاحب صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہوتی ہے ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا, بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو, یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ, اس کے بعد کوئی پرسان حال, کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتے, ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور
ممتا ملے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال, تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا, تو کیا ماں کو, ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی. بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے, تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے, اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا, ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے, لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا, بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی, لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, نا 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 نا, وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا, یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا. یہ دنیا بڑی اندھیری ہے, اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو کافی ہے. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے, اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے. ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور چیز, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے. جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں ہمارے ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ, میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا کہ, کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے, اعتدال سے چلو نا, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو ہدف بنائے گا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, سب سے پہلے اللہ جس چیز کو ہدف بنائے گا نا, اسی کے چھن جانے کا خوف اس کے سامنے مسلط کر دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا, اب یہ گئی, یہ چیز گئی میں سے, یہ گئی. دوسری چیز کیا, فرق علیہ شملہ, ہدف اس نے ایک چیز کو بنایا تھا, دنیا کی ایک چیز کو, لیکن اس ایک چیز کے اتنے انڈے بچے پیدا ہوں گے, ہزاروں فکریں مسلط کر دیں گے اللہ اس کے اوپر, ہزاروں فکریں. پھر اس کو یہ ہوگا یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہاں سے بھی یہ بھی بڑا بھی میں بنوں, سب میں بات بھی میری اونچی ہو, صحت بھی میری اچھی ہو, دولت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, عزت بھی میرے پاس سب سے زیادہ ہو, گاڑی بھی میری سب سے اچھی ہو, موبائل بھی میرا سب سے اچھا ہو, بیگم بھی میری سب سے خوبصورت ہو, اور جو ہے بزنس بھی میرا سب سے آگے ہو. ہر چیز میں کمپٹیشن میں لگے گا تو فکریں سمٹنے کے بجائے پھیلتی چلی جائیں گی. جس کو متنبی نے کہا ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا سے کسی نے اپنی خواہش پوری نہیں کی. جس نے ایک خواہش پوری کی نا, وہ ایک خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے, اور وہ ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا یہ ہدف ہے, یہ خواہش میری پوری ہو جائے تو لائف کو انجوائے کروں گا. نا 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 نا, جب وہ خواہش پوری ہوگی 2-4 دن تک سکون ہوگا, پھر آدمی کہے گا یار اس سے کوئی بڑا ہاتھ مارو.
آپ کا کیا خیال ہے؟ سکون میں آ گئے، اربوں روپے میں نے کما لیے، آ گئے نہ، اگلا پروجیکٹ، اگلا، کیا اگلے سے سکون میں آ جائیں گے؟ نہیں بھائی، اگلا، پھر اس کے بعد آدمی کا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائی. ہاں اگر اچھی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو رہائش کا موقع ملے، پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے، پھر کاروبار بھی وہ نیکی بن جاتا ہے. اگر آپ بزنس اس نیت سے کرتے ہو یار لوگوں کو بھی ایک اچھی معیاری رہائش ملے تو پیسہ بھی آئے گا، معیاری رہائش بھی ملے گی. اگر یہ نیت ہے بھائی پھر تو 10 کرو. لیکن عام طور پہ لوگوں کی یہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان يكون له وادیان. آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے نا تو اس کی خواہش ہوگی کاش اس جیسی 2 وادیاں اور ہو جائیں میرے پاس. یہ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہماری بالکل خواہش نہیں ہوگی، اللہ تو ہمیں سونے کی ایک وادی کیا 2-3 ڈلے دے دے بس ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی محسوس ایسا ہو رہا ہے آپ کو، جب ملیں گے فوراً 2-4 دن کے بعد آپ کہو گے یہ 4 اینٹیں سونے کی، اس کو 8 کیسے بناؤں میں. تو سکون میں نہیں آئے گا میرے بھائی صاحب سمجھ رہے ہو بات کو؟ سکون میں کبھی بھی نہیں آئے گا. سکون میں جب ہی آئے گا جب خرچ کرنا سیکھے. یار مر جاؤں گا کل پتہ نہیں، چلو یار یہ والا پلاٹ اٹھا کے کسی کو دے دو، غریب کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ایسا نہیں سارے دے دیں پھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اعتدال سے. تو جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا. نبی نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. رات کو سونے کے لیے لیٹے گا 20 فکریں مسلط ہوگی، یار یہ بھی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ کام ٹھیک ہوا تو وہ فائل اٹک گئی ہے، یہ کام ٹھیک ہوا تو وہ کام اٹک گیا ہے، کچھ بھی نہ ہونا بیگم عذاب بن جائے گی. ایسے کیس آتے ہیں. سب کچھ سیٹ چل رہا تھا، بہت اونچے گھرانے میں شادی کی، بیگم نے ایسی جوتیاں لگانا شروع کی ہے نا سر پہ، ایسے ڈپریشن میں گئے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا فیکٹری کے مالک کا، بہت کروڑ پتی آدمی تھا، اس کی بیگم عذاب جان بنی ہوئی تھی اس کے لیے نا. تو اس نے حضرت سے آ کے بتایا کہ میری بیگم یہ کر رہی ہے، بہت ہی ذلیل کیا ہوا تھا اس کو بیچارے کو. تو حضرت نے فرمایا طلاق دے دو بھائی، پھر اتنی بڑی مصیبت ہے تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ طلاق دوں گا نا تو وہ بھی فیکٹریوں کی مالک ہے. اس کے باپ نے بولا ہے کہ طلاق دینا تو میرے جتنے مزدور ہیں نا اتنی ہی تیری بوٹیاں ہوں گی، ہر مزدور کے حصے میں ایک بوٹی، کیونکہ انصاف، تاکہ سب کے ساتھ کیا ہو. تو ہمارے حضرت نے جب یہ سنا فرمایا پھر مار کھا. فرمایا کیونکہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، پھر اس مار کو انجوائے کرو. دیکھو جب آپ کے پاس کوئی کام ہو رہا ہو نا آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر کیا راستہ ہے؟ انجوائے کرو آپ. ٹھیک ہے، جب پٹ رہے ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں. اور فرمایا ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له، اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا، 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو، پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے، دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے، کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی، پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی، بزنس کیا، چاچا نے قبضہ کر لیا، کک آؤٹ کیا، روڈ پہ آ گیا بیچارہ. وہ کہہ رہے یار میں نے محنت کر کے کاروبار کو کہاں لگایا، چاچا مضبوط آدمی تھا، اس نے ایسی چالیں چل کے کک آؤٹ کی. مسجد کوئی اور بناتا ہے، قبضہ کوئی اور کرتا ہے، رشتے کا پیغام کوئی اور بھیجتا ہے، شادی کسی اور کی ہو جاتی ہے. جس کو آپ نے بھیجا ہوتا ہے وہی اپنی کر کے آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ ہی کو کاٹ کے آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا میں نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو لے کر گیا ہوں تو شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا وہ بھائی تیری شادی نہیں کروا رہی ہے، وہ کاٹ رہی ہے. تو ساری محنتیں ہو کے بھی رزلٹ بعض دفعہ زیرو ہوتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہے وہی ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. شوگر اسپیشلسٹ جو شوگر کی دوائیاں ایجاد کر رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا ریسرچر ہوتا ہے، اسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں شوگر سے. گردوں کے اسپیشلسٹ ڈائلیسس کروا رہے ہیں. جم میں آدمی دل کو کمزور کرنے کے لیے جاتا ہے یا مضبوط کرنے کے لیے؟ مضبوط. کتنے کیسز ہیں جم ہی میں اٹیک ہوا مر گیا، گئے تھے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ویٹ اٹھایا، چلو بھائی انا للہ ہو گیا. یعنی جو کامیابی کا ذریعہ جو چیز تھی وہی چیز ناکامی کا ذریعہ بن گئی. اس لیے نبی نے فرمایا کہ دنیا ملتی بھی اس کی سوچ اور اس کی محنت میں نہیں ہے، ملے گی اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی، دنیا کمانے میں اعتدال سے کام لو، یعنی حد سے زیادہ دنیا کو مسلط مت کرو. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو، اس لیے کہ اللہ نے
مقدر میں لکھی ہوئی ہے اپنے نصیب سے زیادہ کا تم نہیں کما سکتے. تو جب نہیں کما سکتے بھائی اعتدال سے. آپ کو پتا ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر جو لوگوں کو پیسہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ بعض ان میں ایسے ہیں جو کھسک گئے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ اتنا ہر وقت وہ پیسہ 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 بناؤ پیسہ بناؤ, اور خود بھی پیسہ کاروبار, وہ ہوتے ہوتے نہ سکون مل رہا ہے, نہ نیند ہو رہی ہے, نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اتنا زیادہ دماغ پہ جب ایک چیز کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دماغ کی سیٹنگ آؤٹ, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. تو میں ٹینشن پہ اس لیے بار بار میرے بھائی بیان کرتا ہوں, تو میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, سائیکولوجسٹ نہیں ہوں. یہ ٹینشن اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ وہ ٹینشن ہے جس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ گناہ ملے گا. اب دیکھو پچھلے جو قومیں تھی نا انبیاء کی, وہ گھر بنانے کی ٹینشن بہت زیادہ لیتی تھی. پچھلی جو قومیں ہیں, قوم عاد, قوم سمود, ان کی ٹینشنوں میں ایک بہت بڑی ٹینشن یہ تھی کہ گھر ذاتی ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, مضبوط بھی ہونا چاہیے. تھوڑی بہت اس کی ٹینشن بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑی بہت ٹینشن, یار تھوڑا سا پیسہ بچا کے گھر بنا لو, تھوڑی بہت. لیکن وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے, یار نہیں اپنا ہونا چاہیے, نہیں بھائی ہونا, اور بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے, اب یہ سیمنٹ بجری تو شاید ایجاد نہیں ہوئے تھے, بجری تو تھی, سیمنٹ ویمنٹ کا نہیں سیٹ اپ ہوگا یا ہوگا, لیکن ان کو بہت ہی مضبوط چاہیے تھا. تو بہت مضبوط کے لیے وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے چٹانوں کو نا تراشنا شروع کرتے تھے. سمجھ رہے ہو, یہ آسان کام ہے مشکل کام ہے, تھوڑا مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ. یار پوری چٹان سنگ مرمر کی آپ نے اس کو تراشنا شروع کر دیا, تراش کے واش روم بنا دیا, پھر پیچھے محل بنا دیا, پورا گھر. نبی نے ان سے کہا کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ابے بھائی اپنی عمر تو دیکھو, اتنا مضبوط کیوں بنا رہے ہو, اتنا مضبوط گھر. تمہاری ہڈیوں میں سریا اتنا مضبوط تھوڑی ڈلا ہوا ہے, وہ تو گلتا چلا جا رہا ہے. ہڈیوں کا سریا تو بہت تیزی سے 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہوتا ہے. گھر اتنا مضبوط بھائی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو بھائی بچے اپنے لیے خود بنا لیں گے نا. اگر بچوں کے لیے بنانا ہے تو بچوں کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے. اپنی زندگی کو, آدھی زندگی کو گھر بنانے میں برباد کر دیا, کوئی اور کام کر لیتے, حالانکہ حلال پیسوں سے بنا رہے تھے. میں جو ذاتی گھر کے بارے میں بار بار بولتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے میرے بھائی. ذاتی گھر میں زیادہ دلچسپی لینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بہت پیسہ دیا ہے بنا لو, نہیں ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی. یہ اینٹ اگر آپ کی اپنی نہیں ہے لیکن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو, اور سونے کا موقع, ایک گھر آپ کا اپنا نہیں ہے لیکن آپ کو رہنے کا موقع مل گیا, پنکھا چل رہا ہے, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, دوسری راستے سے نکل کے جا رہی ہے, دھوپ مل رہی ہے, کوئی بات نہیں. کروڑوں روپے اس نے لگائے, انجوائے کون کر رہا ہے اس میں, کرایہ دار. کوئی بات نہیں, لائف کو انجوائے کرو. اتنی پاگل پنا ہے. میں تو, مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, اور کاش میرا ذاتی گھر ہوتا. میں نے کہا کیوں, پھٹے پہ نہیں لیٹے گا اگر تیرا ذاتی گھر ہوگا؟ ذاتی گھروں سے کیا جنازے نہیں اٹھتے؟ نہیں مفتی صاحب کرایہ دار کی ٹینشن ہے. بھائی صاحب ذاتی گھر کی ٹینشن اس سے بڑی ہے, تو بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا. بہت پیسہ دیا ہے تو بنا لو بھائی. جن کو بہت پیسہ ہے وہ تو پھر ٹینشن بھی نہیں ہوتی نا ان کو, وہ پھر میرے پاس تھوڑی آئے گا روئے گا, ہائے مفتی صاحب ذاتی گھر نہیں. یہ تو غریبوں کے مسئلے ہیں نا, میں غریبوں کو خطاب کر رہا ہوں. غریبوں, تمہیں خطاب, آپ کے علاوہ جو غریب ہے ان کو خطاب کر رہا ہوں. جب ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو ذاتی گھر نہیں, اب غریب آدمی کے لیے کرایہ دینا کتنا مشکل ہے. میں نے کہا یار آپ کے مینٹل لیول کو سلام ہے. بیچارے غریب کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے, کروڑوں روپے کا ذاتی گھر خریدنا آسان ہے. جس کے لیے کرایہ دینا مشکل ہے ہم اس کو ترغیب دے رہے ہیں ذاتی گھر ہونا چاہیے. وہ ڈپریشن سے نہیں مرے گا تو اور کیا ہوگا, مر رہے ہیں خالی. یہ ہوائی بات نہیں ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے 60 سال میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا بھائی صاحب. اب آپ کے لڑکنے کا ٹائم آ گیا ہے, قبرستان میں بنا لیتے گھر, تو ختم. یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. یہ حدیث پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس حدیث سے بھائی. فائدہ اس سینس میں کہ میں بھی تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا نا, تو اب میں حدیث سوچتا رہتا ہوں بھائی تو نہیں کہیں ادھر کو جا رہا. تبھی میں نا جامعہ کے قریب میں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیا ایک جگہ, تو اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے. تو میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو کے بہت دفعہ دیکھتا ہوں بیٹا آنا تھوڑے دن میں. میں نے کہا قبرستان کے قریب گھر ہونے سے یہیں سے پٹے سے نکالا, یہیں پارسل کر دیا, ختم. اتنی سی بات ہے. تب کیا میری اینٹ, میرا پنکھا, میری دیوار, میرا واش روم, لوگ خوش ہو رہے تھے مجھ سے. یہ میرا واش روم دیکھیے آپ, ایک تو نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اس پہ اترانا, میرا واش روم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ میرے کرایہ دار کا واش روم دیکھ, بنایا اس نے کروڑوں روپے لگا کے, استعمال کون کر رہا ہے, فری پھوکٹ میں. صرف مہینے کا اتنا کرایہ دیتا ہوں, سوتا بھی ہوں, بچے بھی میرے پورے 18 اسی اسٹائل میں پیدا ہوئے ہیں انہی گھروں میں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا کرایہ دار بھی بہت لچڑ ہوتے ہیں. کرایہ دار پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی ضروری خرچہ بھی ہو نا گھر میں وہ بھی نہیں کرے گا کہ ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. اتنا بھی لچڑ پن ٹھیک, کمبختو رہ تو خود ہی رہے ہو نا. اگر وہ مالک مکان کنجوس ہے, وہ نئی دیوار اکھڑی ہوئی کلر کر رہا, تو 2 ڈبے لا کے یہاں خود ہی کر لے یار. تو بعض لوگوں کے گھروں میں جاؤ, بھنگی خانہ بنا ہوا ہے گھر ان کا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں بناتے اس کو, کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر تھوڑی ہے. ابے تو 10 سال سے رہ رہا ہے, تو وہ اگر لچڑ ہے تو رہ تو ہی رہا ہے نا. ایک کیل ٹھوک
روک دے یار, یہاں پہ گھڑی لگا دے, کیل کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا گھر تھوڑی ہے. تو تبھی تو مجھے پھر افسوس ہوتا ہے یار, یہ دنیا مسافر خانہ تھوڑی سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی پیسے سے محبت, پیسہ اصل ہے. کسی اور کے گھر پہ بھی اگر آپ پیسہ لگا کے فائدہ خود اٹھا رہے ہو تو لگا دیا کرو, اس میں اتنی ٹینشن مت لیا کرو. کوئی زیادہ ٹینشن کی, وہ اگر وہ لچڑ پن دکھا رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو رہ تو تم ہی رہے ہو نا. تو میں نے اپنے گھروں پہ بہت خرچہ کیا, کرائے پہ رہتے ہوئے خود لگایا, میں نے بہت دفعہ کیا کہ یار وہ نہیں کر رہے تو چلو ہم کر دیتے ہیں, رہنا ہم نہیں ہے. تو پورے ریپیئر کیے میں نے گھر اپنے, حالانکہ کرائے کے گھر ہیں. پھر مالک مکان کو جب ویڈیو بھیجی, مالک مکان بھائی یہ تو تمہیں بڑا لگژری بنا دی, بڑا تھینک یو. اس کو ڈر تھا ایسا تو نہیں ہے واپسی پہ یہ اتارتے ہوئے لے کے جائیں گے سب چیزیں. اس کو میں نے تسلی دی, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے, ہم کو دروازہ کھڑکی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائیں گے, یہ کھڑکی بھی آپ ہی کی ہے, پکی ٹکی آپ کی ہو گئی. یہ بھی بڑا لچڑ پن ہے نا, 10 سال کے بعد آپ کو گھر خالی کر رہے ہو, کھڑکیاں دروازے میں نے لگائے تھے تو میں لے کے جا رہا ہوں. تو میرے بھائی میں زیادہ شو مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی, میں بار بار جو ان چیزوں پہ اتنا بیان کرتا ہوں, دنیا کی محبت ختم کرو. اللہ کو دنیا کی محبت دنیا مردار کی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی دیکھو موٹیویشن کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیش باشت کے کھا جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں, اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, آپ کے لیے کس نے بنایا؟ پھر ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی. اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میں نے, میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہوں. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو, قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے. تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی یہ ٹینشن نکلے گی. سائنس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے, فاصلے بہت زیادہ سمٹ گئے ہیں. یہاں مجھے امریکہ میں 40 سال 50 سال پرانے لوگ جن کے زمانے کی بسیں بند ہو گئی ہیں, ایسے لوگ ملے تو ان سے مل کے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ایسے حالات نہیں تھے دین اور مذہب کے جتنا اب لوگ مذہب کے قریب آ رہے ہیں, مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, نوجوانوں کا رخ مسجدوں کی طرف ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے پہلے 2 مسجدیں ہوا کرتی تھیں, آج 150 مسجدیں. اور لاس اینجلس کے بارے میں تو ہم سنتے آئے ہیں کہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا گڑھ ہے یہ. وہاں اتنی مذہبی آزادی اور اتنی بڑی بڑی مسجدیں. اور آج میں نے ایک مدرسے کا بھی وزٹ کیا, مفتی نعمان صاحب جو کراچی میں حضرت مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, ان کے کسی ریلیٹو کا مدرسہ ہے, اتنا شاندار مدرسہ. تو نا امیدیوں میں بہت ساری امید کی چیزیں نظر آتی ہیں. میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی خوش رہنا سیکھو.
ہر چیز نیگیٹو سوچ کے نا آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے دماغ ہر وقت الٹا سوچنے سے. اور کسی قوم میں کوئی خوبی ہو تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، ہر وقت الٹا نہیں سوچنا چاہیے. ہم بہت زیادہ الٹا سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے بارے میں بھی. یہاں بہت سارے پاکستانی، زیادہ تر تو پاکستانی ہیں. امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ پاکستانی مسلمان ہیں، پھر انڈین اور بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، پھر عرب ہیں. لیکن یہ فضیلت پاکستانیوں کو حاصل ہے کہ مسلم کمیونٹی میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے. تو آپ یہاں کے اپنے ملک کے خلاف باتیں بالکل نہ کریں ہرگز. دیکھو دنیا میں ہم نے بھی اب تھوڑی بہت ٹریولنگ کر لی ہے، دنیا میں کوئی کنٹری بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اگر آپ اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہو. آپ امریکہ میں آ کے پاکستان کو گالیاں دو گے تو اس سے امریکن کی نظر میں آپ کی عزت کبھی بھی نہیں بڑھے گی. وہ کہیں گے یہ کم بخت جس ملک میں پیدا ہوئے اس کے لیے تو ہمارے کہاں سے ہوں گے. تو یہ میرا بیان ابھی شروع نہیں ہوا، وہ تو میں آج تک بہت آپ کو پتہ ہے کھچڑی آلو پیاز ٹماٹر سب میرے بیان میں چلتا ہے، کیونکہ کوئی لیکچر تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی ٹاپک پر میں یونیورسٹی میں کوئی آپ کو تھیسس تیار کروا رہا ہوں. اس لیے میں پہلے بولتا ہوں بھائی اب سب چلے گا مارکیٹ میں، تو یہ سوچ کے بیٹھا کریں مارکیٹ میں سب اویلیبل ہوگا. جو کام کی بات آئے گی پارسل کروں گا، ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. تو جب بھی آپ اپنے ملک کے خلاف بات کریں گے نا کسی بھی ایسی قوم کے سامنے جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویلیو ان کی نظر میں 2% کی نہیں رہے گی. سیاسی اختلافات رکھیں آپ ایک لمٹ میں. ہر ملک میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو آپس کی نفرتوں میں تبدیل نہ کریں. کوئی کسی بھی جماعت سے تو ایسا امیج نہ ہو کہ آپ کو ملک سے ہی نفرت ہو گئی ہے. ملک کے حالات خراب چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. ہمارے 18 ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہماری آبادی زیادہ ہے، کہ جس کی آبادی زیادہ ہو زیادہ بھگتے گا نا. میں اپنے گھر میں پانی کا ٹینکر ڈال رہا ہوں، حالانکہ قحط نہیں پڑا، 15,000 روپے کا ٹینکر چلتا ہے ہمارے گھر میں پانی کا. ہم زیادہ بھگت رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے. بات نہ کرنے کا مطلب یہ کہ کوشش کرتے ہیں یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بڑے بڑے حالات ہوتے ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ ہے نا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ملک کے حالات خراب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہو جائیں گے اچھے انشاءاللہ. جب کوئی انگریز ملا کرے نا پاکستان کیسا بولا بولو زندہ بہت اچھا ہے، وہ کہے گا یار یہ کرپشن بولو ہے نا ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، جو بھی ہے تو ہمارا مسئلہ ہے. خیر میں نے جو بھائی قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ مسلمانوں سے تعلق ہے. تو میں اب اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہاں افغانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، کچھ عرب بھی بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ جب ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پر مذہب کی کوئی زیادہ ویلیو، کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں سب کو آزادی ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اس کنٹری کی. آپ جو مذہب رکھنا چاہیں آپ کو آزادی دی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے 2 چیزوں کا، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو آپ کس چیز کو اختیار کرو گے؟ بولو مزے کی چیز. ایک چیز ہے مزے کی، جب میاں بیوی میں سیپریشن ہوتی ہے نا تو بچہ اس کے پاس جاتا ہے، ماں باپ میں اس کو چوز کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے جو اس کو زیادہ مزے کرائے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہم نے دیکھا ہے خاندانوں میں، یعنی لوگوں میں یہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ بچہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس کے بارے میں بچے کو خیال ہو کہ تربیت نہیں، جہاں مجھے مزے زیادہ. نانی کے گھر بچے اکثر شوق سے جاتے ہیں، دادی دادا کے ہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچے ننیال میں لاڈ پیار زیادہ ملتا ہے، ددیال میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ددیال ہے نا اس میں تربیت کا عنصر رکھا ہے. یہاں تو ددیال ننیال سمجھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، دیسی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. خیر تو جب انسان کے پاس 2 چیزوں کا آپشن ہوتا ہے، ایک مزے کی ہو اور ایک کڑوی ہو، تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ مزے کی چیز کو. تو آپ کو یہاں پر مذہب بھی ہے آپ کے سامنے، یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے بھائی جس نے مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے روزہ رکھنا ہے بولو رکھے، جس خاتون نے پردہ کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا ہے نہیں کرے، جس نے شراب پینی ہے پی لے، جس نے نہیں پینی ہے منہ سے بولنے پر بھی کوئی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، یہ بھی آزادی ہے. جس نے نہیں پینی ہے نہ پیے، سمجھ رہے ہو. جس نے نکاح کرنا ہے کر لے، جس نے زنا کرنا ہے کر لے، بیوی بنا کے رکھنا ہے بنا لے، گرل فرینڈ بنا کے رکھنا ہے بنا لے، وسیم بھائی سے دوستی لگا لے. یا خیال ہے بھائی گرل فرینڈ کی بھی تکلف کی اب ضرورت
نہیں نہیں آپ کو غفار پسند آ رہا ہے، چلو غفار کے ساتھ جمشید اچھا لگ رہا ہے، آئی لو یو جمشید کو بول دو. یہاں اس طرح کی کوئی پابندی پاکستان میں تو ابا سے بولو ابو میں آپ کی بہو جمشید کو بنا کے لاؤں گا، ابا بولے گا بیٹا تو کیا دماغ سیٹ ہے. یہاں ابا کو بولنے کی اجازت نہیں، آپ کیس کر دو، میرا ابا مجھے منع کر رہا ہے، میری بیسک رائٹ نہیں دے رہا، مجھے جمشید پسند ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمودہ سے شادی کرو. تو یہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے بھائی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نہیں. لائف کو انجوائے کرو، مستیاں ہیں لائف، مزے اڑاؤ. ہاں کچھ پابندیاں انہوں نے بھی لگائی ہیں کہ اتنے مزے نہ اڑاؤ کہ دوسروں کے مزوں میں رکاوٹ بننا شروع کر دو. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو، اتنی نہ پیو کہ دوسروں کو توڑتے پھوڑتے چلے جاؤ. تو لمٹ، تھوڑا سا ٹیسٹ ویسٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے سب لوگ، ان لوگوں نے. تو یہاں آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے؟ بہت زیادہ آپشن ہے. انسان کی نیچر کیا ہے، طبیعت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے جلد باز پیدا کیا ہے. وہ کہتا ہے جلدی کا جو مزہ ہے وہ لے لو، فیوچر کو مت دے. مستقبل میں کیا ہوگا مت دیکھو. جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے، پھر بھی پوری ڈبیاں پی جاتے ہیں. پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، لنگس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں صبح شام. بلکہ کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں بنائی بھی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے. کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں کہ اس کے قریب آئے ہو سکتا ہے ایسے ہو جاؤ، یعنی کرنٹ لگے گا اور ایسے نہ ہو جاؤ. پھر بھی لوگ قریب آ رہے ہوتے ہیں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی طبیعت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فوری مزہ جس چیز میں آ رہا ہے بس اس کو حاصل کر لو، بریک نہ لگاؤ. پیغمبروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہر لذت، ہر مزے کی چیز ایسی نہیں ہے جسے حاصل کر لیا جائے. کچھ مزے ایسے ہیں جس سے بڑے مزے کرکرے ہو جائیں گے تمہارے. اب دیکھو جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، وقتی طور پر تو ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ادھر توجہ میری طرف، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کے بعد ان کے مزے خراب ہوتے ہیں. ان کو ہر تھوڑی دیر میں چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے، نشے کی چیز چاہیے. نہیں پیئیں گے کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. جتنا تگڑا مزہ ہوگا نا اتنی ہی کھوپڑی کو زیادہ خراب کرے گا. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی چرس پی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں تو بولے کہ مجھ سے آپ کو بڑا تجربہ ہے، لیکن چرسیوں سے پوچھو اور ہیروئنسیوں سے پوچھو، ہیروئنسی کہے گا کہ جو مزہ ہیروئن میں ہے نا چرسی نے کبھی وہ مزہ خواب میں بھی بولو نہیں دیکھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا. لیکن ہیروئنسی کی حالت چرسی سے 10 گنا زیادہ خراب. میں نے مرتے ہوئے دیکھی ہیروئنسی، بہت کراچی میں بہت ہوا کرتے تھے ہیروئنسی، پتہ نہیں گئے کہاں ہو، اللہ خیر کرے کہاں چلے گئے اللہ. تو اتنے مرے ہیں، اتنی سسک کے ان کی موت واقع ہوتی ہے. تو انسان کی عادت کیا ہے؟ جہاں مزہ نظر آئے گا نا اس طرف بھاگتا ہے. پیغمبروں کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ ہر مزہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. دیکھو یہ چیزیں تمہیں سیکولر لوگ نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں تمہیں سائنسدان بولو نہیں بتائیں گے، یہ تمہیں فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گی. سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں امریکہ میں، جاپان میں اتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ خلائی سیارے آسمانوں میں بھیج رہے ہیں، یہ مدرسوں کا پڑھا ہوا مولوی وہاں کیا کرنے گیا ہے بھائی؟ ان لیکچرار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں یہ مولانا کیا جاپانیوں کو جا کے سمجھائے گا، یہ مولانا امریکہ میں جا کے سمجھائے گا؟ بھائی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مولانا کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بولو نہیں سمجھائے گا، وہ مولانا ہی کو سمجھائے گا آپ کو. اور یہ مولانا یہودیوں میں بھی ہوتے تھے، عیسائیوں میں بھی ہوتے تھے. جب تک یہود و نصارہ اپنے دین اور مذہب پہ مضبوط تھے، جب تک اوریجنل دین پہ، تحریف شدہ دین پہ نہیں، اوریجنل دین پہ مضبوط تھے، اس وقت زیادہ اچھی حالت میں تھے. جب اپنے اوریجنل دین سے ہٹے ہیں تو ترقی اور مادی اسباب کے باوجود ناکام ہوئے ہیں. اللہ اگر غریب کو خودکشی کرائے نا تو سمجھ میں آتا ہے، مالدار کو خودکشی کرائے تو یہ عبرت ہے. بھائی غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہا ہو، اس کا مطلب بھائی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سب کچھ ہو کے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو، اس کا مطلب
کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن میں بیٹھا رہے, پریشان بیٹھا رہے. اس کا مطلب کچھ ایسا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے سب کچھ اکٹھا کر لیا, کچھ رہ گیا آپ سے. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, شیر کو جنگل میں کبھی کھانے کو ملتا ہے, کبھی کھانے کو نہیں ملتا. بھوکا بیٹھا رہتا ہے, کئی ہفتوں بیچارہ پڑا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے ہرن مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. بھائی ہرن لفٹ ہی نہیں کرا رہے. کبھی کیا کرتا ہے شکار, شیر کرتا ہے, کوئی اور کھا جاتا ہے اس کو. جنگل میں اس کے لیے ٹینشنیں زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک لائف گزار کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے شیر کو اٹھا کے زو میں, چڑیا گھر میں بند کر دیا. آپ نے کہا شیر کے پاس تمام تر سہولتیں جنگل میں میسر ہیں, لیکن لگژری لائف نہیں ہے اس کی لائف لگژری نہیں. وہی 1000 سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے اسی طرح بیچارہ چیر پھاڑ کرتا ہے, چیچڑے کھا رہا ہے, کبھی کچھ کھاتا ہے, کچھ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ایک خوبصورت لائف دیتے ہیں. جیسے آپ کو امریکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملی, صحیح ہے نا. اتنی خوبصورت لائف آپ کو یہاں ملی ہوئی ہے, میں کیا تعریفیں کروں, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, شیر کو اٹھا کے ہم نے زو میں, چڑیا گھر میں بند کر. ہم نے کہا یار ہمیں اس پہ بڑا ترس آیا. ہم نے کہا تو مٹی میں سوتا تھا, آج کے بعد تیرے لیے ڈبل بیڈ کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیا انتظام ہوگا؟ ڈبل بیڈ. میں ڈبل بیڈ کا اے سی, یہاں تو فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں 75 کیا ہوا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی ابلنا شروع ہو جائیں گے, اس کو کچھ کم کرو یار. وہ کہہ رہا میں 78 کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, پگھل نہ جائیں کہیں. بعض لوگوں کی ہڈی میں روڈ پڑی ہوتی ہے, پگھل جائے گی. ہمیں فورن ہائٹ چل رہا ہے, مائل گاڑی چلا رہے ہیں, وہ تو مائلز میں چلا رہے ہیں. تو بہت کنفیوز ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا بھائی, اس کو 75 پہ فورن ہائٹ پہ ٹیمپریچر کر دیا شیر کے لیے. پھر آپ نے شیر سے بولا کہ یار تم ہر وقت شکار کرتے ہو اور گوشت اور یہ کچے چیچڑے بیچڑے بھی, تھوڑا سا لائف میں ڈفرینٹ, کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے. کچھ تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا چینجنگ آنی چاہیے. ایک ہی طرح کا ہرن کھا کے کبھی گدھے کھا رہے ہو, کبھی زیبرا کھا رہے ہو, کیا ہے. آج ہم تمہیں بہاری کباب بنا کے کھلا دیں, کیا خیال ہے؟ آج ہم تمہیں کیا کرتے ہیں, بہاری کباب. تکے بنا رہے ہیں آپ شیر کے لیے, کیا بنا رہے ہیں, بہاری کباب. اچھا, شیر کچھار میں رہتا ہے. اب میں زیادہ نہیں اس موضوع پہ بولوں گا, خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی دائیں بائیں, اکیلا شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو شیر ہے نا, اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے شیرنیاں رکھنے سے. کیا خیال ہے, وہ تو جو کر رہا ہے وہ میں بتاؤں گا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن, اور ادھر جنگل کے اس سے بھی سیٹنگ چل رہی ہے, فون پہ باتیں چل رہی ہیں تیسرے شیر سے. ایسا نہیں ہوتا. شیر باقاعدہ شادی کر کے رہتا ہے. ایک شیر ہوگا اور دائیں بائیں شیرنیوں کا حساب. اور اس جنگل میں دوسرے شیر کی انٹری, جو خاندانی شیر ہوتے ہیں ان کی باپ کو پتہ نہیں شیروں کا سیٹ اپ بھی خراب ہو گیا. تو باقاعدہ ایسے جنگل میں. اچھا, شیر کیا کرتا ہے, شیر میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. شیر کیا کرتا ہے, شکار شیرنی کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں, شیر جو ہے نا, شیر وہ جب شیرنی کسی مشکل میں پھنس جائے گی تو آئے گا. ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لگڑ بگڑ, ہائینا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہائینا, تھوڑے عجیب سا گندی شکل کا جانور ہے. تو ہوا یہ کہ شیرنی کو چاروں طرف سے وہ جو لگڑ بگڑتے ہیں, ہم تو اردو میں ہی بولتے ہیں اس کو لگڑ بگڑ, لگتے وہ لگڑ بگڑ گئے, تو وہ انہوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے. اب شیرنی مقابلہ, تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹری ہے, یہ جو گورے بناتے ہیں نا جا کے جنگلوں میں. تو اب گھیر لیا تو شیرنی ٹینشن میں کہ یار ان سے میں کیسے لڑوں. اب وہ قریب آ رہے ہیں اس کو کہ حملہ کرنے کے لیے. اچھا, شیر مستنڈا پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے شیر کی. شیر جو ہے نا وہ مستنڈا بن کے پڑا ہوا ہے, آرام سے سو رہا ہے. شیرنی دیکھ رہی ہے کہ بہت اٹھ, دشمن آ رہے ہیں, تیری بیوی کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی, اور تو مستنڈا بن کے پڑا ہوا. وہ دہاڑ رہی ہے, چیخ رہی ہے, اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب زیادہ چیخ و پکار ہوئی نا تو شیر بالکل ٹینشن نہیں لے رہا. شیر ہے ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ, وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک صاحب گئے نا
بندہ لیٹا ہوا تھا دریا کے کنارے, آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر, تو اب جو شیر ہے اس نے کیا کیا, وہ بہت آرام سے ریلیکس. تو اب وہ ایک آنکھ کھلی اس نے, یعنی کم وقت اتنی توفیق مل رہی, وہ کہہ رہے کہ جو کام ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کیوں. ایک آنکھ سے دیکھا کہ سچویشن ہے کیا, ایسے کھول کے نہ دیکھ رہے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, 4 اور 10 غیر قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور میری وائف جو ہے وہ ہے. تو بہرحال شیر نہیں نا, وہ شیر نے اگنور کیا ہے. یہ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے لیے مسائل نہیں, چھوٹی موٹی یہ ہمارے جیسے کیا بات ہے, استغفر اللہ, منہ سے سیاسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے چھوٹی بڑی کرپشن مسئلہ نہیں ہوتا کیا. اچھا خیر, تو شیر نے جو ہے نا ایک آنکھ کھول کے دیکھا, ایک آنکھ کھول کے دیکھا کہ حالات کا جائزہ لیا, ایسے کر ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لڑ رہی. تو لیکن وہ نہیں لڑ پا رہی بیچاری, وہ قریب آتے جا رہے ہیں. ہوا کیا ہے, اچانک شیر نے چھلانگ ماری ہے, اور جا کے وہ جو لگڑ بگڑ تھا نا اس کو ایک رکھ کے چماٹ لگایا اور سارے چیخ کے اٹھا. یعنی شیر اس سچویشن کو بہت ہلکا لے رہا ہے کہ بالکل اینڈ میں جب دیکھوں گا کہ شیرنی اب لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے, تو اینڈ میں کوئی زیادہ یہ نہیں کہ بدماشیاں ہو تیری ایسی کی تیسی, یہ چھچورے لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لڑتے ہیں تو باتیں بہت کرتے ہیں, لڑائی نہیں کر رہے ہوتے, دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ دھمکیاں دینے میں, جیسے بلیاں لڑتی ہیں نا, بلیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے, بلے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو اتنی لمبی ان کی بحث ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار لڑکے تھپڑ چھپڑ مار کے جان چھڑاؤ, کیا گھنٹہ دھومے پلا کے نا بس سمجھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا, یہ میں بھول نہ جاؤں, یہ شعر کا واقعہ ہے, اس میں بہت عبرت ہے. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے, اس کو کہیں آپ نے سمجھو, میں یہاں آپ کو لطائف سنانے کے لیے آیا ہوں. تو جس کے اندر یہ پھر آخر میں سناؤں گا, میں بیان میرا رہ جائے گا. یہ شیر کتے اور بلی کا واقعہ ہے, بہت دلچسپ واقعہ ہے. تو شیر اٹھا اور ایک چماٹ لگایا, وہ بھاگ گئے. تو یہ شیر کی نیچر ہے. یہ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے. اب آپ نے کیا کیا, شیر اسی سٹائل میں رہنا پسند کرتا ہے, یہی سٹائل ہے شیر کا. آپ نے کیا کیا, آپ کو شیر کو ترس آیا, آپ شیر کو اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں, ڈبل بیڈ, کمبل 75 فارنہائٹ آپ نے اس کا ٹیمپریچر کر دیا, اور پھر آپ نے کہا تو کتنا تھکا ہوا ہے اور کتنی محنت کر کے ہرن کا شکار کرتا ہے, تو ہم تجھے کیا بنا کے دیں گے, بہاری کباب بنا کے, کوفتے, چپلی کباب, بہاری کباب, مختلف چیزیں آپ اس کو کھلا رہے ہو. پھر آپ نے اس کا شیرنی سے ریلیشن کی بھی ایسی کہ وہ جو لڑتا تھا نا شیرنی کے لیے, وہ بھی کب کوئی آ ہی نہیں رہا لڑنے کو, لگڑ بگڑ نہیں آ رہا, کہاں سے لڑے گا وہ شیرنی کی خاطر. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شیر خودکشی کر کے مرے گا کہ نہیں مرے گا تھوڑے دنوں میں, ہے بھائی. اب کوئی ماہر نفسیات تجزیہ کرے, یار ساری چیزیں تو چلو کچا, وہ یہ چپلی کباب نہیں کھاتا, کچا گوشت ہی کھلا دو آپ اس کو, لیکن آپ نے اس کو گدے اور صوفے دے دیے. نتیجہ کیا نکلے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں شیر بندوق اٹھائے گا, یا تو آپ کو گولی مار دے گا یا اپنے آپ کو گولی مر جائے گا, یا شیر سے تعلقات ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے. یعنی وہ جب شیرنی نہیں ملے گی نا تو وہ بھی کہے گا یار یہ کوئی لا پاس ہونا چاہیے اس ٹائپ کا, تو پھر لڑے گا کس کے لیے. مرد عورت کے لیے جو ہے نا جان دیتا ہے, اس کو ایک مردانگی کا احساس ہوتا ہے. جمشید کے لیے تھوڑی دے گا کوئی جان. کیا خیال ہے بھائی, کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت. تو اب دیکھو کیا مسئلہ ہے, شیر کی زندگی میں سب کچھ تھا, اسے کچا گوشت بھی مل رہا تھا, اسے ٹیمپریچر بھی نارمل جتنا شیروں کے لیے ضروری ہے, لیکن آپ نے اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی ہے, اس میں کیا کہتے ہیں, نیچر, فطرت. جب فطرت اس کی زندگی سے نکل گئی, نیچر سے دور کر دیا, ڈپریشن میں جانا شروع ہو. خوب سمجھ لیں, انسان کی زندگی کے 2 رخ ہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم تو نیچر سے دور نہیں ہیں, کیا خیال ہے بھائی, ہم تو نیچر پہ ہیں. نہ دیکھو, انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جانوروں کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے جسمانی, روحانی پہلو جانوروں کی زندگی میں نہیں ہوتا. کیسے, کیا مطلب اس کا, میں مثالوں سے ذرا بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھو انسان جو ہے نا یہ مہذب حیوان ہے. انسان کیا ہے, ایک تہذیب یافتہ حیوان ہے تو میڈیکل سائنس کی نظر میں یہ حیوان ہی, لیکن یہ تہذیب یافتہ حیوان ہے. اس میں
اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو حسد ہوتا ہے، اس کو بغض ہوتا ہے، اس کو نفرت ہوتا ہے، اس کو جیلسی بھی ہوتی ہے، اس میں بہادری بھی ہوتی ہے، اس میں بزدلی بھی ہوتی ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اور اس میں وفا بھی ہوتی ہے، اس میں بے وفائی بھی ہوتی ہے۔ انسان کی جو عادتیں ہیں، جو روحانی زندگی کے، جو اخلاقی زندگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، روحانی سے زیادہ آسان لفظ ہے اخلاقی۔ انسان کی زندگی کا ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک مادی پہلو ہے۔ مادی پہلو میں بھی ہمیں نیچر سے محبت کرنی پڑے گی۔ نیچر سے ہم دور ہوں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے۔ آج ساری دنیا کے ڈاکٹر ہمیں منع کر رہے ہیں پیزا برگر مت کھاؤ۔ کیوں؟ صدیوں سے انسان پیزے برگر نہیں کھاتا آیا۔ ہمارے آنکھوں کو اللہ نے پیزے برگر کے حساب سے ڈیزائن، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں کیا۔ ہمارے لنگس کو سگریٹ کے دھوؤں کے حساب سے ڈیزائن، بولو، نہیں کیا گیا۔ ہمارے گردوں کو اور ہمارے لیور کو شراب کے حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ ہمارے معدے کو کولڈ ڈرنک کے حساب سے ڈیزائن پانی کے حساب سے بنایا گیا۔ اس پانی ایسے جائے گا، یوں جا کے ایسے نکل آئے گا۔ اب پانی کے علاوہ کچھ اور جا رہا ہے، اس میں ایسڈ جا رہا ہے، گردے پریشان ہوتے ہیں یہ آ کیا رہا ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں چینی کو کدھر کرنا ہے، پانی کو کدھر کرنا ہے، ایسڈ کو کدھر کرنا ہے۔ تو تھوڑے دن کے بعد سارا سیٹ اپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے میٹھا کھانے کا حکم دیا، نیچرل شہد ہے، اور جو بہت ساری چیزیں فائبر کے ساتھ ہم سیب کھاتے ہیں۔ ہم نے ان کا ڈاکٹر کی بات، آپ سب مجھ سے زیادہ یہ باتیں سمجھتے ہیں، ہم نے جوس پینا شروع کر دیا، ڈائریکٹ شوگر جا رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ موٹاپا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ میاں نے آٹا پیدا کیا تھا چوکر اور چھلکے کے ساتھ، ہم نے اس کو سب نکال کے اس کا میدا بنا کے، ربڑ بنا کے، میں تو کھاتا ہوں، اللہ مغفرت فرمائے میری بھی، صحیح ہے نا، وہ پھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا بیسیوں قسم کے مسائل ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں انسان کی ایج، جو لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے یاد ہے ہم بوڑھے لوگوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، دادیاں نانیاں رہا کر، تو مارکیٹ سے دادی شارٹ ہوتی جا رہی ہے، اب دادی بننے سے پہلے فوت ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو مادی زندگی میں جب آپ نیچر سے بغاوت کرو گے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا دھوپ نہیں لے رہے لوگ، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے۔ بھائی دھوپ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، اللہ نے سورج پیدا کیا ہے اس لیے کہ یہ لگے دھوپ، اس لیے نہیں کہ ہم بچیں اس سے، گرمی سردی۔ تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ بھئی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ، بولو، نہیں۔ جاگنگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، کیا ہے؟ تاکہ نیچر کے قریب آ جائیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے، ویسے ہی جاگنگ کرنی پڑتی تھی ان کو۔ شیر پیچھے لگ جاتا تھا، اسپیڈ سے بھاگتے تھے وہ، سمجھ رہے ہو نا؟ کتا پیچھے لگ جائے گا، اب تو کتے اتنے ڈسپلن کتے ہیں، یہاں کے اتنے آرگنائز کتے ہیں، ہم پیچھے ہی نہیں لگتے کسی کے۔ تو پہلے زمانے میں اتنی تمیز تھوڑی تھی کتوں میں، کتا دیکھنے میں کتا لگتا تھا۔ اب یہاں جو امریکہ کے کتے دیکھنے میں، بلکہ جو دیسی اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے۔ اتنے یعنی خوبصورت قسم کے مہذب کتے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم پہلے بھاگتے تھے، کتے پیچھے پڑ جاتے، یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ ہماری باڈی کے لیے ضروری تھا۔ اب یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے، تو اب ہمیں مصنوعی جاگنگ کرنی پڑتی ہے، جم جا کے وزن اٹھانے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔